اپنے وصال سے پہلے اپنی قبر تیار کروانا ایک مستحب عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اگر بندے کی نیت یہ ہو کہ میں قبر کو دیکھ کر آخرت کو یاد کرتا رہوں گا، اپنی قبر کو یاد کرتا رہوں گا، تو اس پر اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے والد محترم ہیں، وہ بھی صحابی رسول ہیں، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب حضور علیہ السلام کے یہ چچا زاد بھائی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ان کے متعلق المستدرک علی الصحیحین کی تیسری جلد کے اندر ان کے جو احوال ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ان کا وصال ہوا، وصلی علیہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ وقوبر فی دار عقیل بن ابی طالب، حضرت ابو سفیان کا جو قبر بنائی گئی وہ دار عقیل بن ابی طالب میں بنائی گئی۔ وہو الذی حفر قبر نفسہ قبل ان یموت بثلاثۃ ایام، یہ وہ صحابی ہیں، وہ شخصیت ہیں جن کی قبر ان کے وصال سے 3 دن پہلے بنائی گئی تھی، یعنی قبل از وصال قبر بنوانا اپنی آخرت کو یاد رکھنے کے لیے، اپنی قبر کے احوال کو یاد رکھنے کے لیے، قبر کی تیاری کرنے کے لیے، ایسی صورت میں اپنی قبر قبل از وصال سے پہلے بنوانا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے ثابت ہے۔ اسی طرح فتاوی تاتار خانیہ کے اندر اور فتاوی شامی کے اندر اور دیگر فتاوی جات کے اندر علماء اہل سنت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص وصال سے پہلے اپنی قبر بنوانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، بنوا سکتا ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ اور اسی طرح فتاوی شامی کے اندر کیا آتا ہے، من حفر قبرا لنفسہ قبل موتہ فلا بأس بہ، جس شخص نے اپنے وصال سے پہلے اپنی قبر کو کھدوا لیا، قبر کو بنوا لیا، تیار کروا لیا، فلا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ویؤجر علیہ، ہاں اس پر اجر بھی دیا جا سکتا ہے، اجر کا امکان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کیوں؟ اگر اس کی پیچھے نیت یہ ہے کہ میں اپنی آخرت کو یاد کرتا رہوں گا، اپنی قبر کی تیاری کرتا رہوں گا، ظاہر ہے اپنی آخرت کو یاد رکھنا، اپنی قبر کی تیاری کے اندر مصروف ہو جانا ایک اچھا عمل ہے اور اچھے عمل پر جزا دی جاتی ہے، اجر دیا جاتا ہے۔ تو فتاوی تاتار خانیہ کی یہ عبارت ہے ویؤجر علیہ، اس کو اس پر اجر بھی دیا جائے گا۔ ہاکذا عمل عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ عمل ثابت ہے۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے وصال سے پہلے اپنی قبر بنوانا چاہتا ہے تو بنوا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یا تو وہ اپنی ذاتی ملکیت کے اندر جو زمین ہے اس کے اندر تیار کروائے، اپنی ذاتی زمین کے اندر بنوائے۔ اگر اپنی ذاتی زمین کے اندر نہیں بنوا رہا، کسی وقف شدہ قبرستان کے اندر بنوا رہا ہے، کسی عامت الناس کے قبرستان میں بنوا رہا ہے، تو اس وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کہیں میری اس قبر بنوانے کی وجہ سے، میرے وصال سے پہلے قبر تیار کروانے کی وجہ سے عام لوگوں کو کوئی تنگی یا مشکل تو پیش نہیں آئے گی، یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں نے تو قبر بنوا لی، اب کسی اور شخص کا وصال میرے وصال سے پہلے ہو جاتا ہے، اس کو ضرورت ہے تو کہیں میں نے اس کے حق کے اوپر قبضہ تو نہیں کیا ہوا، کیونکہ اب اس کا حق ہے کہ اس کو دفن کیا جائے۔ تو اگر قبرستان کے اندر جگہ تنگ ہے تو ایسے قبرستان کے اندر قبل از وصال آپ قبر نہیں بنوا سکتے۔ ہاں اگر کوئی ایسا قبرستان ہے جہاں پر وسیع اور عریض جگہ پڑی ہے، جہاں پر تنگی کا کوئی خوف نہیں ہے، عام لوگوں کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی، تو ایسے قبرستان کے اندر آپ قبل از وصال اپنی قبر تیار کروا سکتے ہیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس قبر کو دیکھ کر، اپنی آخرت کی منزل کو دیکھ کر میں قبر کی اور آخرت کی تیاری کرتا رہوں گا۔